بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فوائد الفوائد کی پہلی جلد سے 15ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فوائد الفوائد کی پہلی جلد 15ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ بدھ کو خضرآباد کی چھاونی سے حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، مردان غیب کا ذکر آیا۔ مردان غیب کا ذکر آیا کہ وہ جب کسی کو قابل دیکھتے ہیں اور طاعت و مجاہدہ میں عالی ہمت پاتے ہیں، طاعت میں اور مجاہدے میں عالی ہمت، بلند ہمت پاتے ہیں تو اڑا لے جاتے ہیں، اسے اڑا کر لے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں فرمایا کہ نصیر لقب ایک نوجوان بدایوں میں تھے، نصیر لقب کے ایک نوجوان بدایوں میں تھے۔ ان میں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے باپ پہنچے ہوئے درویشوں میں سے تھے، میرے باپ پہنچے ہوئے درویشوں میں سے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک رات انہیں دروازے کے سامنے سے آواز آئی، ایسا ہوا کہ ایک رات انہیں دروازے کے سامنے سے آواز دی گئی، وہ باہر آئے۔ ہم نے بس اندر سے سلام وعلیکم السلام سنی اور اتنا اور سنا کہ ہمارے والد کہتے ہیں فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ ہمارے والد نے کہتے ہیں کہ فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ بولے اتنی مہلت نہیں ہے کہ تم فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت لو۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ میرے والد اور وہ لوگ کیا ہوئے، مردان غیب ان کو اڑا لے گئے۔ اسی باب میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصہ سنایا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں ذکر کیا کہ ہمارے زمانے میں ایک نوجوان تھے جنہیں قزوینی علیہ الرحمہ کہتے تھے، جنہیں قزوینی کہتے تھے۔ ان کے گھر میں مردان غیب جمع ہوئے، ان کے گھر میں مردان غیب جمع ہوئے اور نماز کے وقت خلق سب بسب کھڑی ہو گئی، یعنی مردان غیب کا ہجوم ہوا، سارے لوگ سب بسب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مردان غیب میں سے ایک شخص نے امامت کی، جماعت نے بلند قرات سنی اور تسبیحات اور جو کچھ نماز میں ہوتا ہے سنا، یعنی جو لوگ دوسرے کھڑے تھے انہوں نے سنا۔ البتہ اس امام کو نہیں دیکھا، صرف یہ قزوینی دیکھتے تھے، صرف یہ جو قزوینی تھے وہی دیکھتے تھے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ انہی مردان غیب میں سے ایک شخص نے ایک مہرہ یعنی سونے کا سکہ انہی قزوینی کے ہاتھ مجھے بھجوایا تھا۔ شیخ شہاب الدین کہتے ہیں کہ ایک سونے کا سکہ انہی قزوینی کے ہاتھ سے مردان غیب میں سے کسی نے مجھے بھجوایا تھا، اور وہ مہرہ اب تک میرے پاس ہے۔ جو مردان غیب کے لوگوں، مردان غیب نے جو ہے ہمیں دیا تھا وہ میرے پاس ابھی بھی ہے۔ اسی ضمن میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرد تھے علی نام کے ایک شخص تھے۔ جب بھی مردان غیب ان کے حجرے کے دروازے پر آتے اور کہتے سلام علیک تو خواجہ علی صرف ان کی آواز سنتے اور بس، جو تھے خواجہ علی ان کی آواز سنتے اور بس۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ ایک روز یہ سب آئے اور بولے سلام علیک اے خواجہ علی۔ خواجہ علی نے سلام کا جواب دیا اور بولے اے مردو
بس سلام کرو گے، آواز دیتے رہو گے، اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ خواجہ علی نے مردان غیب سے جو لوگ آئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ بس سلام کرتے رہو گے، آواز دیتے رہو گے، اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی آواز بھی نہیں سنی، آواز نہیں سنی۔ اسی درمیان بندے نے عرض کی شاید خواجہ علی نے یہ بات کہہ کر گستاخی کی، شاید خواجہ علی نے یہ بات کہہ کر گستاخی کی۔ ارشاد ہوا ہاں، شوخی کی بات کیا کی، اس دولت ہی سے محروم ہو گئے۔ گستاخی کی، شوخی کی بات کی تو مردان غیب جو ان کے گھر آیا کرتے تھے، مردان غیب جو انہیں سلام کیا کرتے تھے، وہ بندی ہو گیا۔ اس کے بعد مردان غیب کا حال محبوب الہی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مردان غیب پہلے آواز دیتے ہیں، مردان غیب پہلے آواز دیتے ہیں، اپنی بات سناتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آواز دیتے ہیں، پھر اور اپنی بات سناتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں، پھر اڑا لے جاتے ہیں، پھر اڑا لے جاتے ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کیا باراحت مقام ہے کہ جہاں کسی کو یہ لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا مقام ہوگا، کتنی اچھی جگہ ہوگی جہاں مردان غیب کسی کو اڑا لے جاتے ہوں گے۔ خاصان خدا، اللہ والے کیسے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ مردان غیب، رجال الغیب دنیا میں ہوا کرتے ہیں رجال الغیب، مردان غیب ہر جگہ ہوا کرتے ہیں، وہ خاصان خدا ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کی بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب راستہ بھول جائیں، جنگل میں ہوں، مصیبت میں پھنسے ہوں، تو آپ یہ کہہ دیں آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ کے بندے رجال الغیب آ کر، مردان غیب آ کر مدد فرماتے ہیں۔ ان کا ہونا برحق ہے، اور یہ ہوتے ہیں، اور یہ بندوں کی مدد کے لیے ہیں۔ اس کی ایک مثال خواجگاں خواجہ غریب نواز کے مرید عبداللہ بیابانی جو مرید ہیں، وہ ہمیشہ اجمیر مقدس میں راستہ بھول جانے والے یا پریشان حال لوگوں کی وہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ غیب سے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرح مدد کرتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کا کرم ہے مردان غیب پہ کہ وہ غیب سے آ کر آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، لیکن وہ بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندوں کی مدد پہ مقرر کیا ہے۔ ہم ان خاصان خدا، مقبولان بارگاہ خداوندی کے طفیل دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی ہمیں برکتیں اور ان کے فیوض و برکات ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔